کہ آقا آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبی آپ خیر الورا۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ، یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 66ویں قسط ہے، یعنی 66۔ ناظرین، معراج کے سفر کا ایمان افروز ذکر جاری ہے۔ گزشتہ ہفتے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت و عظمت کی انتہائیں سن اور دیکھ رہے تھے۔ روح الامین کی حد جہاں ختم ہو چکی تھی، وہیں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز شروع ہو چکی تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے جبرائیل، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کا خواہش مند ہوں کہ قیامت کے دن پل صراط پر آپ کی امت کے لیے بازو پھیلا سکوں، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک غلام آسانی کے ساتھ پل صراط پر سے گزر جائے۔ اسی طرح ناظرین، ہم نے یہ بھی آپ کے گوش گزار کروانے کی کوشش کی تھی کہ حضور تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو چھوڑ کر تنہا انوار و تجلیات کے منازل طے کرتے ہوئے آگے نکل گئے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے قریب پہنچے تو آگے حجابات کے حجابات تھے، یہ تمام پردے اٹھا دیے گئے تھے۔ اب یہاں سے اس تذکرہ باسعادت کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس واقعے کو قرآن مجید میں سورہ نجم کی آیت نمبر 6 اور 7 میں کچھ اس طرح بیان فرمایا گیا، ذو مرۃ فاستویٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى۔ پھر اس جلوہ حسن نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا، اور وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج عالم مکان کے سب سے اونچے کنارے پر تھے، یعنی عالم خلق کی انتہا پر تھے۔ عرفان القرآن کا یہ ترجمہ ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسر قرآن حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج آسمان بری کے بلند کناروں پر پہنچے تو تجلی الہی متوجہ نمائش ہوئی۔ صاحب تفسیر الروح البیان نے فرمایا ہے کہ فاستویٰ کے معنی یہ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افق اعلیٰ یعنی آسمانوں کے اوپر جلوہ فرمایا۔ پھر وہ مبارک گھڑی بھی آ گئی کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حریم الہی میں پہنچے اور اپنے سر کی آنکھوں سے عین عالم بیداری میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ قرآن مجید محبوب و محب کی اس ملاقات کا منظر ان دلکش الفاظ میں کچھ یوں بیان فرماتا ہے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ پھر وہ اللہ رب العزت اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہوا، پھر جلوہ حق اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف 2 کمانوں کی مقدار کا فاصلہ رہ گیا، یا انتہائی قرب میں اس سے بھی کم ہو گیا۔ یہ بھی عرفان القرآن کا ترجمہ ہے۔ ناظرین، صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قرب سے مشرف ہوئے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے قرب سے نوازا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں پہنچے تو ارشاد فرمایا، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ پس اس خاص مقام قرب و وصال پر اللہ نے اپنے عبد یعنی محبوب کی طرف وحی فرمائی جو بھی وحی فرمائی۔
حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وحی اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے محبوب کو ارشاد فرمائی، درمیان میں کوئی بھی وسیلہ نہیں تھا۔ پھر راز و نیاز کی گفتگو ہوئی، اسرار و رموز سے آگاہی فرمائی، جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے پوشیدہ رکھا۔ اس گفتگو کا علم اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، ان کے دل نے اس کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا۔ اس آیت مبارکہ میں حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کی عظمت کا بیان ہے کہ شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں نے انوار و تجلیات اور برکات الہی دیکھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار پر انوار سے مشرف ہوئے تو آنکھ نے جو دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی، یعنی آنکھ سے دیکھا اور دل نے گواہی تھی، اور اس دیکھنے میں شک و تردد اور وہم نے راہ نہیں پائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے محبوب کی آنکھوں کا ذکر بھی فرماتا ہے، ما زاغ البصر وما طغى، ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑی، جس کو تکنا تھا اسی پر جمی رہی۔ اس آیت کریمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں کا ذکر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کو اس مقام پر پہنچے جہاں سب کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیدار الہی سے مشرف ہوئے، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں کہیں بھی نہیں دیکھا، نہ آپ کی آنکھیں بہکی بلکہ خالق کائنات کے جلووں میں گم تھی۔ واقع معراج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مزید ارشاد فرماتا ہے، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک انہوں نے معراج کی شب اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اس آیت مقدسہ میں بھی بتایا گیا ہے کہ معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں، ملک الموت کے عجائب کو ملاحظہ فرمایا، اور تمام معلومات غیبیہ کا آپ کو علم حاصل ہو گیا۔ روح البیان میں یہ تفسیر موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، حدیث میں مشکات شریف کی حدیث ہے صفحہ نمبر 28 میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا، پھر اس نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا ید قدرت رکھا، اس سے میں نے اپنے سینے میں ٹھنڈک پائی اور زمین و آسمان کی ہر چیز کو جان لیا۔ ایک موقع پر مزید ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھ اور اپنے دل سے دیکھا۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ دیدار الہی کا ذکر ایک اور حدیث میں اس طرح فرمایا گیا، فخاطبنی ربی ورأیتہ بعینی بصری فحوحا، میرے رب نے مجھ سے کلام فرمایا اور میں نے اپنے پروردگار کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا اور اس نے میری طرف وحی فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شب معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل ہونے کا، موسیٰ علیہ السلام کو کلام کرنے کا اور حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار کا اعزاز بخشا۔ حضرت امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور فرمایا ہے کہ میں حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قائل ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے عطا فرمائے۔ پہلا سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں جن میں اسلامی عقائد، ایمان کی تکمیل اور مصیبتوں کے ختم ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ تفسیر میں یہ ساری چیزیں بیان کی جائیں گی آپ۔ دوسرا تحفہ ایک پیغام کی صورت میں دیا گیا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو شرک نہیں کرے گا وہ ضرور بخشا جائے گا۔
تیسرا تحفہ یہ کہ امت پر 50 نمازیں فرض ہو گئیں اور بعد میں جا کر کے وہ 5 بن گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تینوں انعامات و تحائف کو لے کر اور جلوہ الہی سے سرفراز ہو کر عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ، عجائب و غرائب، اسرار و رموز کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ فرمانے کے بعد جب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کیا عطا ہوا، کیا ملا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر 50 نمازوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ کے نبی، میں نے اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل پر خوب تجربہ کیا ہے، آپ کی امت یہ بار نہیں اٹھا سکے گی، یہ وزن نہیں اٹھا سکے گی، آپ واپس جائیے اور نماز میں کمی کرائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے اور 10 نمازیں کم کرا لیں۔ پھر ملاقات ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر کم کروانے کے لیے کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بارگاہ الہی میں پہنچے، 10 نمازیں کم کرا لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشوروں سے بار بار مہمان عرش نے بارگاہ رب العرش میں نماز میں کمی کی التجا کرتے رہے اور یہ کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، ہم اپنی بات بدلتے نہیں، اگرچہ نمازیں تعداد میں 5 وقت کی ہیں مگر ان کا ثواب 10 گنا دیا جائے گا۔ میں آپ کی امت کو 5 وقت کی نماز پر 50 وقت کی نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور رات کی تاریکی میں مکہ معظمہ واپس تشریف لائے۔ تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 32 میں اس کا ملاحظہ فرمائے۔ ناظرین، اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ ساری کائنات جو کہ کارخانہ قدرت ہے اور اس کا کارخانہ عالم کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے بلوایا تو اس میں کتنا وقت لگا اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اس رب کائنات نے اس کارخانہ عالم کو ایک دم بند کر دیا سوائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان چیزوں کی جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متحرک پایا۔ باقی تمام کائنات کو ٹھہرا دیا۔ چاند اپنی جگہ پر ٹھہر گیا، سورج اپنی جگہ پر رک گیا، حرارت اور ٹھنڈک اپنی جگہ ٹھہر گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک کی حرارت اپنی جگہ قائم رہی۔ حجرہ مبارکہ کی زنجیر ہلتے ہوئے جس جگہ پہنچی تھی وہیں رک گئی۔ جو سویا تھا سوتا رہ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا۔ غرضے کے زمانے کی حرکت بند ہو گئی۔ جب سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات ایک طویل سفر کر کے زمین پر تشریف لائے تو کارخانہ عالم بحکم الہی پھر سے چلنے لگی۔ ہر شے اثرنو اپنے مراحل کو طے کرنے میں مصروف ہو گئی۔ چاند و سورج اپنی منازل طے کرنے لگے، حرارت و ٹھنڈک اپنی درجات کی بازیافت کی۔ عرض یہ کہ جو چیزیں سکون میں آ گئی تھیں مائل بحرکت ہونے لگی۔ بستر مبارک کی حرارت اپنے درجات طے کرنے لگی، حجرہ مبارکہ کی زنجیر پھر سے ہلنے لگی۔ کائنات میں نہ کوئی تغیر آیا اور نہ ہی کسی کو احساس تک ہوا۔ روح البیان جلد نمبر 5 صفحہ 125 میں اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہوتی اس واقعے کا ذکر اپنی چچازاد بہن ام ہانی سے فرمایا۔ انہوں نے عرض کی، قریش سے اس کا تذکرہ نہ کیا جائے لوگ انکار کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حق بات ضرور کر کے رہوں گا اور کروں گا۔ میرا رب سچا ہے اور جو کچھ میں نے دیکھا وہی سچ ہے۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔ خانہ کعبہ کے آس پاس قریش کے بڑے بڑے رؤساء جمع تھے، سردار جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام حجر میں بیٹھ گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے واقع معراج بیان فرمایا۔ مخبر صادق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو سن کر کفار و مشرکین ہنسنے لگے اور مذاق اڑانے لگے۔ ابو جہل نے بولا، کیا یہ بات آپ پوری قوم کے سامنے کہنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک۔ ابو جہل نے کفار مکہ کو بلایا اور جب اب تمام قبائل جمع ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ کفار واقعہ سن کر تالیاں بجانے لگے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کا مذاق اڑانے لگے، نعوذ باللہ۔ ان قبائل میں شام کے تاجر بھی تھے، انہوں نے بیت المقدس کو کئی بار دیکھا تھا۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہمیں معلوم ہے کہ آپ آج تک بیت المقدس نہیں گئے، بتائیے اس کی ستون اور دروازے کتنے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بیت المقدس کی پوری عمارت میرے سامنے آ گئی۔ وہ جو سوال کرتے میں جواب دیتا جاتا، مگر پھر بھی انہوں نے اس واقعے کو سچا نہیں مانا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کے بارے میں جواب دے چکے تو کفار مکہ حیران ہو کر کہنے لگے، مسجد اقصیٰ کا نقشہ تو آپ نے ٹھیک ٹھیک بتا دیا، لیکن ذرا یہ بتائیے کہ مسجد اقصیٰ جاتے یا آتے ہوئے ہمارا قافلہ آپ کو راستے میں ملا یا نہیں؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک قافلہ مقام روحا پر گزرا، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ لوگ اسے تلاش کر رہے تھے اور ان کے پالان میں پانی کا بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، مجھے پیاس لگی تو میں نے پیالہ اٹھا کر اس کا پانی پی لیا، پھر اس کی جگہ اس کو ویسے ہی رکھ دیا جیسے وہ رکھا ہوا تھا۔ جب وہ لوگ آئیں تو ان سے دریافت کرنا کہ جب وہ اپنا گمشدہ اونٹ تلاش کر کے پالان کی طرف واپس آئے تو کیا انہوں نے اس پیالے میں پانی پایا تھا یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فلاں قافلے پر پھر بھی گزرا، 2 آدمی مقام ذی طوا میں ایک اونٹ پر سوار تھے، ان کا اونٹ میری وجہ سے بدک کر بھاگا اور وہ دونوں سوار گر پڑے، ان میں فلاں شخص کا ہاتھ ٹوٹ گیا، جب وہ آئیں تو ان دونوں سے یہ بات پوچھ لینا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ دوسری نشانی ہوئی۔ تفسیر مظہری میں یہ ہے، اہل ایمان نے اس واقعے کی سچائی کو دل سے مانا اور اس کی تصدیق کی، مگر ابو جہل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑا گیا اور کہنے لگا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے کہ رات کو بیت المقدس گئے اور آسمانوں کا سفر طے کر کے آ بھی گئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو ضرور سچ فرمایا ہے، کیونکہ ان کی زبان پر جھوٹ نہیں آ سکتا۔ میں اپنے نبی کی سچائی پر ایمان لاتا ہوں۔ کفار بولے، ابوبکر تم کھلم کھلا ایسی خلاف عقل بات کیوں صحیح سمجھتے ہو؟ اس عاشق صادق نے جواب دیا، میں تو اس سے بھی زیادہ خلاف عقل بات پر یقین رکھتا ہوں، یعنی باری تعالیٰ پر۔ اسی دن سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار نبوت سے صدیق کا لقب ملا تھا۔ ناظرین، معراج کی سفر کی تفصیلات ہم نے ماہنامہ دختران اسلام اپریل 2016 سے لی ہیں اور ہم مضمون نگار فاطمہ حسین صاحبہ کے شکر گزار ہیں۔ ان ساری تفصیلات کے لیے اللہ انہیں اجر عظیم سے نوازے، بہترین انداز میں لوگوں کے سامنے اپنی تحریر میں انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ ناظرین، معراج کا یہ سفر مکی دور کا ایک اہم ترین واقعہ تھا، جس میں ہجرت مدینہ کے اشارے بھی ہم ملاحظہ کر چکے ہیں۔ 13 سالہ مکی دور کے حالات کے تقریباً تمام ہی واقعات کی تفصیل ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ الحمدللہ اس عادت پر ہم اپنے رب کے شکر گزار ہیں کہ اس نے سیرت نبوی کے مکی دور کو پیش کرنے کی سیدھی بات ٹی وی چینل کو توفیق بخشی۔ اس کے بعد اگلے ہفتے سے ہم ہجرت مدینہ کے واقعات اور مدینے کی 10 سالہ دور نبوت کے اہم واقعات کو بیان کرنے کا سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، ہمارے تین ہی پروگراموں کو عام فرمائیں اور مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہیں عالم کے آقا، آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں، شاہ دلاں، شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔